voz forzada مسکن دلخواهی موبایل مقدس قدرتی حسن جمال کا شاہکار انواع و اقسام کے طرف سے معلومات پختون ثقافت اور روایات میں یہ ہے دل کا مختصر خبر سلطنت دل کو خطہ ہے جسے یونانی مغل اور برطانوی سامراج سمیت کوئی بھی بیرونی طاقت زیادہ دیر تک زیر تسلط نہ رکھ سکی. یہاں کے لوگ محنت کش سچے مہمان نواز بہادر اور آزاد منش ہیں. 17ویں صدی عیسوی سے 1969 تک دیر نوابی دور میں رہا. قیام پاکستان کے چند سال بعد ریاست دیر کو پاکستان کے ساتھ ضم کر کے اسے ایک ضلع کا درجہ دیا گیا جس سے بعد میں اپر اور لوئر دیر کے 2 اضلاع میں تقسیم کیا گیا. دیر کی آبادی تقریباً 24 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے. عالمی اور ملکی اداروں کی رپورٹس کے مطابق دیر انسانی ترقی کے میدان میں بہت پیچھے ہے. صوبے کی سالانہ ترقیاتی بجٹ میں بھی دیر کا حصہ یہاں کی آبادی ریٹ اور غربت کے حساب سے بہت کم رہا ہے. ان حالات میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے نوجوان طبقہ شامل ہے جو تعلیم اور صحت کے سلسلے میں کئی مشکلات کا شکار ہیں. ان مسائل اور مشکلات کے پیش نظر 2008 میں دیر سے تعلق رکھنے والے چند افسران نے ڈاکٹر محمد اللہ خان کی سرپرستی میں دیر کے عوام کی خدمت کے لیے دیر آفیسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن قائم کیا. کرونا کی وبا کے باوجود گزشتہ 4 سالوں کے دوران ایسوسی ایشن نے کئی بڑے پروگرامات منعقد کیے جن میں جنرل باڈی اجلاسوں کے علاوہ برداری تقریبات، رمضان ریلیف کمپین، عید ریلیف پروگرام، فوڈ ریلیف آپریشن اور گرینڈ کشف و مشاہدے شامل ہیں. روپے کا امدادی سامان اور نقد رقم پہنچائی گئی. اس کے علاوہ نادار طلبہ کے داخلے اور فیسوں کی مد میں 23 لاکھ روپے سے زائد رقم ادا کی گئی. اسی طرح غریب بیماروں کو مفت علاج معالجے کے لیے 12 لاکھ روپے کی امداد فراہم کی گئی. ایسوسی ایشن نے بورڈ کی سطح پر سالانہ امتحانات میں پوزیشن ہولڈر طلبہ کو اہمیت کی اسناد اور نقد انعامات سے بھی نوازا. CSS اور KMS امتحانات کے حوالے سے آگاہی اور عملی رہنمائی کے لیے مفت اورینٹیشن کلاسز کا اہتمام کیا گیا. اس سلسلے میں پشاور یونیورسٹی، ملکن یونیورسٹی، پشاور اسکول آف ہیلتھ سائنسز اور اینڈ سائنسز پشاور میں تقریبات منعقد کی گئی جن سے بڑی تعداد میں طلباء نے استفادہ کیا. اس کے علاوہ ایسوسی ایشن نے زمان دیر کے نام سے ایک میگزین کا اجرا کیا جس میں دیر سے تعلق رکھنے والے معروف لکھاریوں نے دیر کی تاریخ، سیاحت اور فنون لطیفہ کو اجاگر کیا. ایسوسی ایشن نے ہزارہ یونیورسٹی میں دیر اسٹوڈنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن کی تقریب کے علاوہ دیر میڈیکل اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن اور دیر ویلفیئر ایسوسی ایشن کی تقریبات میں شرکت کر کے دیروجوں کی مثبت سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی. بے روزگار افراد کے لیے نوکریوں اور اسکالرشپس کی ایڈورٹائزمنٹ سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کرنے کا کام بھی جاری ہے. یہ تمام سرگرمیاں اور فلاحی کام دیر آفیسر ویلفیئر ایسوسی ایشن نے کووڈ کی وبا اور مالی وسائل کی کمی کے باوجود بھی جاری رکھی. دستار بڑی ہزار ہے، دستار بڑی شمار ہے. اپنے ایک فعال اور ایسوسی ایشن کے سابق صدر مرحوم ڈاکٹر شمس الحق کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا جن میں مرحوم کی زندگی اور خدمات کو اجاگر کیا گیا.
ایسوسیشن نے بیولوجیوں کی غمی خوشی اور سماجی تقریبات میں شرکت کر دی، باہمی خیر سگاری، بھائی چارے اور ہم روایات کو فروغ دیا۔ اس سلسلے میں دوا اپنے تمام ممبران اور بالخصوص ان مخیر حضرات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر ان سرگرمیوں کے سلسلے میں بر وقت مالی تعاون کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ دیر کے غریب، مسکین، بیوائیں، یتیم، معذور، بیمار اور نازار طلبہ آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بیوہ عورت اور مسکین کے کاموں کے لیے کوشش کرنے والا راہ حق میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ یقین کیجیے جب آپ ایک بچے کی تعلیمی اخراجات میں تعاون کرتے ہیں تو آپ دراصل ایک پورے خاندان کے روشن مستقبل اور ترقی کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ لہٰذا دیر کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے، محرومیوں اور پسماندگیوں کا ازالہ کیجیے اور اس کام میں دیر آفیسرز ویلفیئر ایسوسیشن کا ساتھ دیجیے۔ مخلوق کی خدمت اور خالق کی رضا کی۔ پاکستان پائندہ۔